لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ جو اشعار پڑھے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، پھر فرمایا قرآن و حدیث سے بھی اس کے دلائل موجود ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے جب بھی نعت کری، کوئی اشعار کہے، کوئی رباعی کہی، تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، فرمایا ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ مطلب اس کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جتنے رسول بھیجے گئے تمام کو ان کی زبانوں کے اندر مبعوث کر کے ان کو بھیجا گیا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے حضرت نوح کے بارے میں، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومه، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہی کی زبان کے۔ اسی طریقے سے فرمایا حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا ہم نے ان کی برادری میں سے ان کو بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی بھیجا، انہیں کی قوم کی طرف بھیجا، ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط کے بارے میں قرآن بتلاتا ہے کہ جب لوط کو بھیجا تو ہم نے ان کی قوم سے کہا کہ یہ تمہارے ہی نبی اور رسول ہے، اور ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجا۔ قربان جائیے، جب نبی رحمت کی باری یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی تمہیں ایک زبان دے کر بھیجی، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ایک علاقہ دے کر بھیجا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلانی قوم کی طرف بھیجا ہے، بلکہ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا میرے نبی تمہیں ہم نے ایک قوم نہیں بلکہ تمام سارے جہاں کے لیے رحمت ہی بنا کر دیا۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو بھیجنے والی اور خوشخبری دینا، ڈر سنانا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور بے شک یہ بات حقیقت ہے، آج بھی لوگ حضور کی شان کو نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو یہ تھوڑی کہتے کہ ماذ اللہ حضور ہماری طرح، اگر جانتے ہوتے تو کہتے کہ حضور خالی نبی نہیں ہے بلکہ حضور کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ رب العزت نے تمام علم غیب عطا فرمایا اور دنیا میں بھیجا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو غیب نہیں جانتے، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ حضور تمام غیب سے جاننے والے؟ آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر نقطہ سمجھایا، فرمایا سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جب رب تعالیٰ نے نبی کو بلا کر جانتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا تو اس سے بڑا اور غیب کیا چل سکتا؟ اس لیے تو فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے بھی یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تو تم سے کرے ہو۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ شرکت کرتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ ایسا دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کے لب مبارک کیسے تھے، حضور کا سینہ مبارک کیسا تھا۔ تو انشاءاللہ جب آپ شرکت کرتے رہیں گے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ
قرآن و حدیث میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔